السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، آپ کا میزبان عمران احمد چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستان عزیز، سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم اپنے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ سیرت النبی کے حوالے سے ہماری تمام اپڈیٹ آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہیں۔ تو آئے دوستان عزیز، اپنے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس جنگ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے کی خود حفاظت فرمائی۔ حضور نے بذات خود جنگ و قتال میں حصہ نہیں لیا۔ حضور کے ہاتھ سے نہ کوئی شخص مارا گیا اور نہ زخمی ہوا۔ حضور کی اس میں شمولیت اس حد تک تھی کہ آپ کے سارے چچا اس میں شریک تھے۔ ان کا دفاع حضور کا فرض تھا، وہ آپ بجا لائے۔ چنانچہ اس جنگ میں اپنے کردار کے بارے میں حضور ارشاد فرماتے ہیں، کنتو انبالو علی الامامی۔ اس فقرے کے دو معنی کیے گئے ہیں۔ عام علماء نے تو اس کا یہ مفہوم بتایا ہے کہ میرے چچا دشمن پر تیر برساتے تھے اور میں ترکش سے تیر نکال کر انہیں دیا کرتا تھا۔ اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے جو شیخ ابو زہرہ نے بیان کیا ہے کہ میں ان تیروں کو روکا کرتا تھا جو میرے چچوں پر چلائے جاتے تھے، تو گویا حضور اپنے چچوں کے لیے دشمن کے واروں سے بچانے والی ذرہ تھے۔ حلف الفضول۔ جزیرہ عرب میں کوئی منظم حکومت نہ تھی، نہ وہاں باقاعدہ عدالتیں تھیں تاکہ مظلوم داد رسی کے لیے ان کا دروازہ کھٹکھٹا سکے۔ سارا عرب معاشرہ قبائلی نظام میں جکڑا ہوا تھا۔ اگر کسی قبیلے کا کوئی فرد دوسرے قبیلے کے کسی فرد کو قتل کر دیتا تو مقتول کا قبیلہ صرف اس قاتل سے باز پرس نہ کرتا بلکہ قاتل کے سارے قبیلے کو اپنے انتقام کا ہدف بناتا۔ لیکن کمزور قبائل کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ طاقتور قبیلوں سے اپنے مقتولوں کا بدلہ لے سکیں۔ اسی طرح اگر کوئی مسافر کسی شہر میں آ جاتا اور شہر کا کوئی باشندہ اس پر ظلم اور زیادتی کرتا تو اس کی فریاد سننے والا کوئی نہ ہوتا۔ مکہ مکرمہ میں قریش کے 10 قبائل آباد تھے جو دیگر عربی قبائل کے مقابلے میں ایک دوسرے کے حلیف تھے۔ اگر کوئی عربی قبیلہ کسی ایک قریشی قبیلے پر حملہ کرتا تو سارے قریشی قبائل اس قبیلے کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر حملہ آور قبیلے کا مقابلہ کرتے۔ یہ دریافت کرنے کی کوئی زحمت گوارا نہ کرتا کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے۔ اس صورتحال سے مکہ کے وہ باشندے جن کو اللہ تعالیٰ نے دل درد مند عطا فرمایا تھا سخت نالا تھے۔ انہیں ہرگز یہ پسند نہ تھا کہ کسی بے سہارا مسافر پر مکہ کا کوئی رئیس زیادتی کرے اور وہ بے بس تماشائی بنے رہے۔ اسی اثناء میں ایک واقعہ پیش آیا کہ زبید یمن کا ایک تاجر اپنے سامان تجارت کے ساتھ مکہ آیا۔ آس بن وائل جو یہاں کا ایک رئیس تھا، اس نے اس تاجر سے سامان خریدا، پھر اس کی قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ بیچارہ مسافر تھا، یہاں اس کی جان نہ پہچان۔ اس نے آس بن وائل کے دوست قبائل عبدالدار، مخزوم، جمع، سہم، عدی بن کعب سے اس کی شکایت کی اور ان سے درخواست کی کہ وہ اس سلسلے میں اس کی مدد کریں۔ انہوں نے الٹا اسے جھڑک دیا۔ زبیدی نے ان سے مایوس ہو کر ایک اور حیلہ کیا۔ طلوع آفتاب کے بعد جب قریش حرم کعبہ میں حسب معمول اپنی اپنی مجلسیں جمائے بیٹھے تھے تو وہ جبل ابی قبیس کے اوپر چڑھ گیا اور وہاں کھڑے ہو کر بلند آواز سے فریاد کی، اے فخر کی اولاد، اس مظلوم کی فریاد سنو جس کا مال و متاع مکہ شہر میں ظلمن چھین لیا گیا ہے۔ وہ غریب الدیار ہے، اپنے وطن سے دور ہے، اپنے مددگاروں سے دور ہے۔ وہ بھی احرام کی حالت میں ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اس نے ابھی عمرہ بھی ادا نہیں کیا۔ اے مکہ کے رئیسوں، میری فریاد سنو، مجھ پر حتیم اور حجر اسود کے درمیان ظلم کیا گیا ہے۔ عزت و حرمت تو اس کی ہے جس کی شرافت کا عمل ہو، جو فاجر اور دھوکہ باز ہو اس کے لباس کی تو کوئی حرمت نہیں۔ تو دوستان عزیز، یہ تھا آج کا موضوع۔ یہ عرب کے آپ کو حالات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمارے ساتھ اس میں وابستہ رہیں گے چینل میں، تو آپ کو مزید اس میں ساری ڈیٹیل فراہم ہوتی رہے گی، اور یہ ایک بالکل سلسلہ وار ہم اس کو پڑھ رہے ہیں۔
اس میں اپنی طرف سے کوئی چیز ہم ایڈ نہیں کر رہے، جو موضوع ہے اس کو حرف بحرف ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو آپ کو اس میں کافی فائدہ ہوگا۔ اپنے میزبان عمران احمد چیمہ کو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔